ڈسکا میں آج ہونے والے ضمنی الیکشن میں جیت کو پنجاب کی دونوں بڑی جماعتوں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ دونوں ہی سے محض قومی اسمبلی کی ایک نشست کے الیکشن کے طور پر نہیں دیکھ رہی، بلکہ اپنی اپنی ناک کا مسئلہ بنا چکی ہیں اور ہر صورت اس الیکشن کو جیتنا ضروری سمجھتی ہیں۔ یاد رہے کہ سیالکوٹ کے شہر ڈسکا میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA75 کے لیے رواں برس فروری میں ضمنی الیکشن معمول کے مطابق ہونے تھے، تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ عین الیکشن کے روز پرتشدد واقعات میں 2 افراد جان سے گئے اور کئی زخمی ہوئے، جس کے نتیجے میں متعدد پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ کی کارروائی معطل کرنا پڑی۔ لیکن بات ادھر ہی نہ رکی، کئی پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ افسران ووٹوں کے تھیلوں سمیت فرار ہوتے پکڑے گئے۔ 2 درجن کے قریب افسران تو گھنٹوں گہری دھند میں غائب رہے اور نتیجہ الیکشن کمیشن کو جمع نہ کروا سکے۔ زیادہ تر دیہاتوں پر مشتمل اس حلقے میں حکمراں جماعت تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملہی اور مسلم لیگ نون کی امیدوار نوشین افتخار کے درمیان ہی سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی تمام تر نظریں انہی 2 جماعتوں پر ہوں گی۔ بد انتظامی اور پرتشدد واقعات کی تحقیقات کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فروری کے ضمنی انتخاب کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نئے سرے سے 1 مارچ اور پھر دیر کرتے ہوئے اپریل کی 10 تاریخ کو دوبارہ ڈسکا کے پورے حلقے میں الیکشن کروانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد PTI کی جانب سے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ PTI کا موقف تھا کہ صرف منتخب پولنگ اسٹیشن پر ہی دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے، تاہم سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اب جبکہ ڈسکا میں دوبارہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ پھر کشیدگی کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں۔ وسطی پنجاب کا ایک چھوٹا سا حلقہ آخر اس قدر اہمیت کیوں اختیار کر گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر ڈسکا کے ضمنی الیکشن توجہ کا مرکز کیوں بن گئے ہیں؟ اس کی ایک وجہ بظاہر یہی نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں ہی اسے محض قومی اسمبلی کی ایک نشست کے طور پر نہیں دیکھ رہے، بلکہ اپنے انفرادی بیانیے کو تقویت دینے کے لیے ہر صورت اس انتخاب کو جیتنا ضروری سمجھتی ہیں۔ تاہم انتخابی عمل پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کے مطابق اس انتخاب میں 1 سے زیادہ عوامل کار فرما ہے، جس کی وجہ سے ڈسکا کے عوام نے فروری کے ضمنی الیکشن میں پرتشدد کارروائیاں بھی دیکھیں اور 2 افراد جان سے بھی گئے۔ احمد بلال محبوب الیکشن اور پارلیمانی عمل پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر 3 عوامل ایسے ہیں جنہوں نے ڈسکا کے ضمنی الیکشن کو توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ ان میں سر فہرست دونوں جماعتوں کا سیاسی وقار داؤ پر ہونے کا تاثر ہے، جبکہ دونوں جماعتوں کے امیدواران کی ذاتی شخصیات اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان مقابلے کی سختی از خود وہ پہلو ہیں جن کی وجہ سے اس حلقے میں ایسے واقعات رونما ہوئے جو ملک بھر کی توجہ حاصل کر گئے۔ احمد بلال محبوب کے مطابق ایک تو یہ علاقہ وسطی پنجاب میں GT روڈ کا وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ نون لیگ کا گڑھ ہے، اس لیے نون لیگ کے لیے یہاں سے جیتنا عزت بے عزتی کا معاملہ ہے۔ ان کے خیال میں اسی لیے حکمراں جماعت تحریک انصاف یہاں سے انتخاب جیتنا چاہتی ہے تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ ہم نے نون لیگ کو اس کے گڑھ میں شکست دی ہے اور یہ دکھا سکیں کہ ان کے بیانیے کے مطابق نون لیگ کی سیاست خود پنجاب میں ختم ہو رہی ہے۔ قدرتی طور پر نون لیگ ایسا ہونے سے روکنا چاہے گی، یہی وجہ ہے کہ دونوں جماعتیں یہ نشست جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ نون لیگ کی مرکزی قیادت ڈسکا میں موجود ہے اور دونوں جماعتیں بھرپور طریقے سے انتخابی مہمات چلا رہی ہیں۔ نون لیگ کے لیے یہ انتخابی مارکہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 3 عام انتخابات میں یہاں سے نون لیگی امیدوار ہی کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ سیٹ لیگی رکن قومی اسمبلی سید افتخار الحسن عرف ظاہر شاہ کی گزشتہ برس وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ نون لیگ نے ضمنی الیکشن کے لیے ان کی صاحبزادی سیدہ نوشین افتخار کو ٹکٹ دیا ہے۔ افتخار الحسن گزشتہ 2 انتخابات میں بھی کامیاب رہے تھے، جبکہ سن 2008 میں ان کے داماد اور نوشین افتخار کے خاوند یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ البتہ سن 2002 میں PTI کے موجودہ امیدوار علی اسجد ملہی جو اس وقت مسلم لیگ قاف کے امیدوار تھے، یہ نشست جیتنے میں کامیاب رہے تھے۔ تاہم اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ افتخار الحسن کی ڈگری پر اعتراضات اٹھا دیے گئے تھے۔ احمد بلال محبوب کے مطابق ڈسکا کے ضمنی انتخاب کے کانٹے دار ہونے اور اہمیت حاصل کرنے کی ایک وجہ امیدواران کی انفرادی شخصیات بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ PTI کے امیدوار کافی متحرک بلکہ جارحانہ قسم کے متحرک امیدوار ہیں۔ اس مرتبہ کیونکہ ان کی جماعت حکومت میں بھی ہے اور گزشتہ انتخابات میں جو ان کے مخالف امیدوار تھے وہ اس مرتبہ ان کے ساتھ ہیں، تو ایسے میں انہیں لگتا ہے کہ انہیں یہ نشست جیتنی چاہیے۔ دوسری جانب نون لیگ کی امیدوار سیدہ نوشین افتخار کے لیے بھی یہ انتخاب جیتنا اپنے خاندان کے سیاسی وقار کا معاملہ ہے۔ ان کا خاندان 5 مرتبہ قومی اسمبلی کا یہ حلقہ اپنے نام کر چکا ہے، تاہم وہ پہلی مرتبہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس حلقے میں انتخابی عمل میں حالیہ کشیدگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں جماعتوں اور پھر شخصی حیثیت میں دونوں امیدواروں میں مقابلہ انتہائی سخت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب مقابلہ اس قدر سخت نوعیت کا ہو جہاں دونوں امیدوار حاصل کیے جانے والے ووٹوں کے اعتبار سے زیادہ پیچھے نہ ہوں تو وہاں اس قسم کی صورتحال پیدا ہونا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ دھاندلی کے واضح شواہد کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ اس مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی عمل کے حوالے سے جامع ہدایات جاری کر رکھی ہیں اور حکومت پنجاب کو مناسب وقت بھی دیا گیا تھا کہ وہ انتظامی ڈھانچہ ترتیب دے سکے، جس میں پولیس اور انتظامیہ کے افسران کی نئے سرے سے تعیناتیاں شامل تھیں۔ تاہم ایک طرح سے PTI کالعدم قرار دیے جانے والے انتخابات میں بھاری نظر آئی
کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر بدانتظامی، مداخلت اور دھاندلی کے بعض شواہد سامنے آنے کے بعد بھی کوئی بڑا ایکشن نہیں ہوا اور اس معاملے پر خاموشی رہی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نون لیگ ایکشن چاہتی ضرور ہوگی، تاہم وہ مؤثر طریقے سے اس معاملے کو سامنے نہیں لا سکے، ورنہ یہ آئندہ الیکشن کے لیے بھی ایک سبق ثابت ہونا چاہیے تھا۔ نون لیگ کی امیدوار نے 10 اپریل کے ضمنی انتخاب سے ایک دن قبل بھی الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں ممکنہ دھاندلی کے حوالے سے چند خدشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ ڈسکا کی سڑکوں پر CCTV کیمرے کیوں نصب نہیں کیے جا رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک خط میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مخالفین مبینہ طور پر بوگس ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن سے ان کو روکا جائے۔ لہٰذا ان حالات میں جب 10 اپریل کو ایک مرتبہ پھر ڈسکا میں ضمنی انتخاب کا میدان سجے گا تو ایک مرتبہ پھر تمام تر توجہ اس حلقے پر ہوگی اور بلا شبہ یہاں مقابلہ کسی بھی دوسرے پہلو سے زیادہ سیاسی وابستگیوں کا ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔